الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ولا مثل له ولا معين له ولا وزير له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتقوا للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين
المبين وفديناه بذبح عظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا ابن ذبيحين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدهم فيه امر اللہ عمر واصدقهم حیاء عثمان وَأَقْضَاهُمْ عَلِي رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین کہ کل قیامت کے اوکھے دن میں یہی درود پاک ہماری نجات کے، بخشش کے، مغفرت کے کام آئے گا۔ جتنی جس کو زیادہ محبت ہے کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم سے، اتنا ہی بلند آواز سے درود پاک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید شمع نور رخے شمع نور رخے احمد پہ پنگھلنا سیکھو آتش الفت محبوب میں جلنا سیکھو بے قراری سے محبت میں مچلنا سیکھو کوچے یار میں کچھ اس طرح سے چلنا سیکھو باندھ کر سر سے کفن گھر سے نکلنا سیکھو عزم رکھتے ہو تو میدان میں آنا سیکھو حیدری تیغ لو اور تیر چلانا سیکھو راہ مولا میں پھر گھر بار لٹانا سیکھو او پہلے شبیر بنو پھر سر کا کٹانا سیکھو حضرات علماء کرام، محترم کو عزیز دوستو، جامع عبداللہ بن مسعود کی طرف سے تبلیغی اصلاحی جلسہ ہے۔ میں اب کمزور بھی ہو گیا ہوں، بیماریوں نے بھی گھیر رکھا ہے، بڑھیپا بھی سر پہ آ گیا، اس گرمی میں پھر کے قابل نہیں رہا۔
لوگ آج کل مفتی صاحب شادی نہیں کراتے کہ بال کو آخو نا تیری شادی ہن جون وچ کر لی کہ بابا 2 مہینے ٹھہر جا. مگر میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ حضرات صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک قرآن کی تعلیم، تفسیر کی تعلیم، حدیث کی تعلیم، فقہ کی تعلیم، ان کو بھی تو گرمی لگتی ہوگی. ممکن ہے ایسے دینی ادارے کی حاضری میرے لیے ذریعہ نجات بن جائے. آپ حضرات تشریف لیں. آپ یوں نہ سمجھیں کہ یہاں آئے اور جلسہ سن کے چلے گئے. خدا کی قسم اس محفل کا، اس گرمی میں دین کے لیے بیٹھنے کا جب اجر ملے گا، آپ لوگ قیامت میں اتنے پچھتائیں گے کہ ہاتھوں کی ہتھیلیوں کی کھال اتار دیں گے کہ رات دن اسی طرح کیوں نہیں گزرا. یہاں کوئی فلم نہیں، تھیٹر نہیں، تماشا نہیں، ووٹ کا جلسہ نہیں، نوٹ کا جلسہ نہیں. یہ تو صرف قبر حشر کی بات کا جلسہ ہے. اگر نوٹ کمانے پہ آئے تو آپ لوگ عمر بھر میں نہیں کما سکتے جتنا آج کل مولوی ایک دن میں کما سکتا ہے. تھوڑا سا یوں پلہ جھکا دے پھر کوئی کمی نہیں. اب تو ماشاءاللہ پہلے رشوت میں پیسے ہوا کرتے تھے، کوٹھیاں ہوا کرتی تھی، بنگلے ہوا کرتے تھے. اب تو آپ لوگوں کو مبارک ہو، رشوت میں حج بھی ہو رہے ہیں. کسی مولوی سے پوچھو نا کہ جی آپ کہاں گئے تھے؟ بھائی حج کے لیے گیا تھا. مولوی صاحب آپ خرچہ کہاں سے آ گیا؟ اللہ نے بلا لیا. بھیجنے والے کا نام نہیں لیتے کس نے بھیجا ہے. پتہ نہیں کیسا دور ہمیں ٹکرا ہے. بڑے بڑے بزرگ، بڑے بڑے اللہ والے اپنی محنت ٹھکانے لگا کر اللہ اللہ کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو. اب سخت امتحان کا وقت ہے. ہر وقت فتنہ ہی فتنہ ہے، پریشانی پریشانی ہے. اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو سانس لینے کی گنجائش نہیں. کون سا گناہ ہم نے چھوڑ رکھا ہے؟ کون سی بدماشی جو کافر کرتا ہے آج کا مسلمان نہیں کرتا؟ اسی لیے ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کی زمین کئی مرتبہ اللہ کے حضور میں رو رو کے عرض کرتی ہے، مولا لوگ زنا کر کے میرے اوپر چلتے ہیں، قتل کر کے میرے اوپر چلتے ہیں، حرام خوری کر کے میرے اوپر چلتے ہیں، اجازت دے مجھے ان کے سے بڑی نفرت ہے، میں ان کو لقمہ بنا کر نگل جاؤں. اخبار کی سمجھ بڑی جلدی آ جاتی ہے، ریڈیو ٹی وی کی خبر بڑی جلدی سمجھ آ جاتی ہے. او آنکھوں والو، دنیا والو، تمہیں آج تک یہ سمجھ نہ آیا یہ اتنا بڑا آسمان بغیر ستون کے کتنا ہم رکھا ہے. سارا دن سورج کی روشنی سے فائدہ اٹھاتے ہو، کبھی تمہیں بل نہیں بھرنا پڑا، کبھی تمہیں اس چاند کی روشنی کی قیمت نہیں دینی پڑی، اور پھر چلو بل تو کبھی نہ بھرا، قیمت تو کبھی نہ بھری، کبھی یہ بھی نہ سوچا یہ سورج چمکانے والا کون ہے، چاند چمکانے والا کون ہے. تھوڑی سی دیر پنکھا چلا دماغ میں آتا ہے بل زیادہ آئے گا، ہاتھ کا پنکھا اٹھا لیتا ہے، اس کو بند کر دیتا ہے. اللہ پاک کی رات دن ہوا میں تو زندہ ہے، تجھے کبھی شرم نہ آئی کس کی ہوا ہے؟
رات کو آرام کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، دن کو کمائی کرتا ہے. فرمایا تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل. رات کا پیدا کرنے والا میں، دن کا پیدا کرنے والا میں. وہ ظالم تیری سمجھ میں نہ آیا، تیرا پیدا کرنے والا بھی میں. فرمایا رات کا وقت تھا، تیری اماں بھی سوئی ہوئی تھی، تیرا ابا بھی سویا ہوا تھا، تیری نانی بھی سوئی ہوئی تھی، تیرا دادا بھی سویا ہوا تھا، سارا خاندان خراٹے مار رہا تھا، آرام کر رہا تھا. چور چوری کر کے لے گئے، پھر بھی کسی کو پتہ نہ چلا. او ظالموں، تم ساری رات مجھے اپنی کبریائی کی قسم، لما خلقت بیدی، میں تجھے دونوں اپنے ہاتھوں سے بنایا کرتا تھا. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. کیسے صورتیں بنائی، اخبار میں کسی کا تصویر نظر آ جائے، آنکھیں دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے. اور ظالم، کبھی تیرے دماغ میں یہ بھی آیا یہ آنکھیں بنائی کس نے؟ کسی کے لب دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے، کسی کا منہ دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے، کسی کی باڈی دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے، کسی کا رنگ روپ دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے. کہتا فلانی بڑی سونی ہے، فلانا بڑا سونا ہے. اور وہ تو تجھے سمجھ آ گیا. اللہ کہتا ہے میں بنانے والا کبھی نہ آیا. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. لا الہ الا هو العزیز الحکیم. فرمایا میں ہر وقت لاکھوں نہیں، ہزاروں نہیں، کروڑوں اربوں صورتیں بنا رہا ہوں. آنکھ کی قیمت اس سے پوچھ جو ٹکرے مارتا پھرتا ہے. زبان کی قیمت اس سے پوچھ جو پڑھنے کو ترستا ہے. کان کی قیمت اس سے پوچھ جو اذان سننے کو ترستا ہے. ہاتھ کی قیمت اس سے پوچھ جو لیٹرین میں پجامہ باندھنے کے لیے تنگ کھڑا ہے. پیر کی قیمت کبھی اس سے پوچھ جو ہاتھوں سے زمین پہ گھسٹتا پھرتا ہے. کتنے انعام ہیں اس پروردگار کے. ایک دن روٹی کھلا دے کوئی، اس کا احسان یاد رہتا ہے، اور جو ساری زندگی کھلاتا ہے اس کا احسان کبھی نہیں یاد آتا. ایک دن اسٹیشن پہ کوئی چائے پلا دے یاد رہ جاتا ہے، اور جس نے 80 سال پلایا وہ کبھی یاد نہ آئے. پھر ہم مسلمان بنے پھرتے ہیں، پھر ہم امت محمد مصطفیٰ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی بنے پھرتے ہیں. اللہ کی توحید کو ہم نے تباہ کیا. آدمی کی کاراگری انگریز کی ہو، کافر کی ہو، مسلمان کی ہو، فوراً سمجھ میں آ جاتی ہے. 10-4 چھوکرے باہر کھیلنے جاتے ہیں، اگر وہ جیت جائیں خوشی ہوتی ہے، پاکستان جیت گیا، پاکستان جیت گیا، پاکستان جیت گیا. اور تمہیں یہ کبھی خوشی نہیں ہوتی کہ اتنے بچے قرآن کے حافظ بن گئے، قرآن کے قاری بن گئے. وہ دور ہی چلا گیا جو قرآن کی خوشی ہوا کرتی تھی، ایمان و یقین کی خوشی ہوا کرتی تھی. مبارک ہو ان اللہ والوں کو، جا بجا یونیورسٹیاں قائم کر رکھی ہیں سارے بھائی مل کر الحمدللہ. اور میں تو کئی مرتبہ یقین جانو جگہ جگہ ذکر کرتا رہتا ہوں کہ اس درخواستی خاندان پہ کچھ خاص ہی اللہ کا کرم ہے.
میں اپنی بات کروں، بڑی کوشش کرتا ہوں بچے تعلیم حاصل کر لیں، قرآن پڑھ لیں، اللہ جانتا ہے تھک جاتا ہوں کہہ کر، سمجھا کر، نیڑے نہیں جاتے۔ ایک بھائی شیخ الحدیث ہے، ایک بھائی مفتی ہے، ایک بھائی فقہ کا صرف نحو کا ماہر ہے، یہ اللہ کا کرم نہیں؟ تم جو کہتے ہو بھی دکان گھر کی ہونی چاہیے مزہ جب ہے، مکان بھی گھر کا ہونا چاہیے مزہ جب ہے، اور یہاں سارا مدرسہ ہی گھر کا۔ حضرت القاسم دامت برکاتہم کی دعا، اندر دعا ہو رہی ہے، سارا فیض یوں آ رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کروڑوں گنا خیر و برکت عطا فرمائے، ہر شر سے، ہر فتنے سے حفاظت فرمائے۔ میں نے جو آیت تلاوت کی تھی، اللہ سبحانہ و تعالی نے قربانی کا ذکر فرمایا۔ اب یہ لفظ قربانی جو ہے، اس کو ایثار کہو، ہمدردی کہو، سر دینا کہو۔ آج دنیا میں صرف آزادی حاصل کرنے کے لیے کروڑوں لوگ سر دے رہے ہیں، لاکھوں مر رہے ہیں، عورت کے پیچھے مر رہی ہیں، دولت کے پیچھے مر رہی ہیں، حکومت کے پیچھے مر رہی ہیں۔ یہ کتنے مبارک لوگ ہیں کہ مسلمانوں کی نسل کو سارا دن بٹھا کر قرآن اور اس کا ترجمہ یاد کراتے ہیں۔ کتنی بہترین بات ہے۔ قربانی دینے کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے بھی ان مدارس نے کام کیا۔ ہمارا تجربہ ہے، جس ملک میں بھی قربانی دینے کا موقع آیا، عربی مدارس کے پڑھے ہوئے لوگوں نے قربانی دی۔ کالج والے تو منٹ میں پتلون بدل کے آ جاتے ہیں، منٹ نہیں لگاتے۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، یوں اعلان فرمایا، کل میں ایسے اللہ والے سے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھواؤں گا جس کے دل و دماغ سے کبیرہ گناہ تو کیا صغیرہ گناہ کا بھی کبھی گزر نہیں ہوا۔ کبیرہ گناہ تو کیا صغیرہ گناہ کا بھی کبھی گزر نہیں ہوا۔ اور حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ پھر صبح کے وقت میاں منہ شاہ رحمہ اللہ کا ہاتھ پکڑ کے لائے، ان سے بنیاد رکھوائی، اور میاں منہ شاہ نے 1 روپیہ چندہ دیا۔ ہمارے اکابر بزرگوں کی اتنی قدر کرتے ہیں، کتنا عرصہ، کتنی مدت گزر گئی، وہ میاں منہ شاہ کا دیا ہوا روپیہ دیوبند کے خزانے میں آج بھی موجود ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، آج بھی وہ روپیہ موجود ہے۔ قدر کی۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے ان حضرات پر کتنا بڑا کرم فرمایا۔ میدان جہاد کے شاہ سوار یہاں سے پیدا ہوئے، عامل بعمل یہاں سے پیدا ہوئے، مناظر یہاں سے پیدا ہوئے، اور سلوک اور تصوف کی منزلیں طے کر کے ولی بنانے کے تمام راستے یہاں سے طے کیے گئے۔ ہمارے اکابر نے تعلیم بھی دی اور جذبہ جہاد بھی پیدا کیا، قربانی کا جذبہ پیدا کیا۔ مولانا یحییٰ علیہ پٹنہ ایک شہر ہے، وہاں کے ایک بزرگ ہیں، انگریزوں نے گرفتار کر لیا اور گرفتار کر کے پھانسی کی کوٹھڑی میں لے آئے۔ کئی دن وہاں گزر گئے، جیل کے حکام نے مولانا یحییٰ علیہ کا وزن کیا تو انگریز گورنمنٹ کو خبر دی کہ جب سے اس کوٹھڑی میں آئے ہیں مولانا یحییٰ علیہ کا وزن بڑھ گیا۔ پھانسی کی کوٹھڑی میں جب سے آئے ہیں دن ب دن وزن بڑھ رہا ہے، چہرے پہ رونق آ گئی، نکھار آ گیا، عجیب نور آ گیا۔ انگریزوں نے مولانا یحییٰ علیہ سے پوچھا کہ بتا سکتے ہو تمہارا اس کوٹھڑی میں جہاں ساری دنیا کا رنگ پیلا پڑ جاتا ہے، ادمویا ہو جاتا ہے، یہاں آ کر سب دم توڑ جاتے ہیں، تمہارا وزن کیوں بڑھ رہا ہے؟ تمہارے چہرے پہ رونق اور نکھار کیوں آ رہی ہے؟
مولانا یحییٰ علی فرمانے لگے میری عمر بھر کی تلاش، میری ساری زندگی کی جستجو، میری آرزو، میری حسرت پوری ہونے کا جوں جوں وقت قریب آ رہا ہے، میرا خوشی میں وزن بڑھ رہا ہے، تیری تلاش کیا ہے، تیری آرزو کیا ہے؟ فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، میں اللہ کے نام پر سر دینا چاہتا ہوں۔ کوئی عورت کے پیچھے جان دیتا ہے، کہ عورت کے پیچھے، کوئی دولت کے پیچھے، کوئی حکومت کے پیچھے، میں ایمان یقین کے پیچھے اپنا سر دینا چاہتا ہوں، اور خوشی ہے اللہ کا دیدار کروں گا، کالی کملی والی کی زیارت کروں گا، صحابہ کرام سے ملاقات کروں گا۔ تم میرا وقت لمبا نہ بدھاؤ، جتنا ہو سکے مجھے جلدی پھانسی لگا دو۔ نعرہ تکبیر، علماء دیوبند، عاشقان رسول علماء دیوبند۔ مولانا یحییٰ علیہ کی کھڑا کر کے انگریزوں نے داڑھی مونڈ دی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کھڑا کر کے داڑھی مونڈی تھی، پیروں پہ گری، یوں جھک جھک کے اٹھا رہے ہیں اور اپنی داڑھی کو کہتے ہیں میری داڑھی مبارک ہو، تیرا نمبر تو کبھی آنا تھا، تو مجھ سے بازی لے گئی، مجھ سے پہلے کٹ گئی، میں انتظار میں کھڑا ہوں، تجھے میرے سے بھی پہلے اللہ کے دربار میں جانا تھا، مبارک ہو، مبارک ہو۔ اللہ اکبر۔ یوں قربانی دی دینے والوں نے، حضرت شیخ الہند محمود الحسن سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ۔ ڈاکٹر انصاری مرحوم کی کوٹھی پہ سخت بیمار ہیں، شاگرد دیکھو مولانا حسین احمد مدنی جیسے، مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ جیسے، مفتی کفایت اللہ مرحوم جیسے، مولانا محمد میاں مراد آبادی جیسے، مولانا مراد حسن گیلانی جیسے بیٹھے ہیں، اللہ والے نے رونا شروع کر دیا۔ ان اساتذہ شاگردوں میں سے کسی نے پوچھ لیا حضرت کیوں روئے، کیوں؟ فرمایا تمہیں معلوم نہیں میرے دل کی تمنا میرے دل میں رہی، میری آرزو پوری نہ ہو سکی، میری حسرت پوری نہ ہوئی، عمر بھر کی تمنا تھی اللہ کی راہ میں میری جان کا قیمہ بنا دیا جائے گا، میری بوٹیاں اڑا دی جائیں گی، میرا وقت بستر پہ آ رہا ہے، میری امید پوری نہ ہوئی، میری حسرت پوری نہ ہوئی۔ آپ کی کون سی تمنا تھی؟ فرماتے ہیں تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ۔ میرا دل چاہتا تھا میرا قیمہ بنا دیا جاتا، میری بوٹیاں اڑا دی جاتی، اللہ کے نام پہ میں اپنا انگ انگ کٹا دیتا۔ غسل دینے لگے، وفات ہو گئی، غسل دینے لگے، یوں کروٹ جو دی یہاں کمر پہ کالے کالے نشانات دکھائی دیے۔ شیخ مدنی سے باقی لوگوں نے پوچھا یہ تھوڑے پھنسی کے نشان نہیں، یہ کسی ملے ولے کے نشان نہیں، یہ تو کوئی لمبے لمبے نشان ہے، یہ کیا بات ہے؟ شیخ مدنی رحمہ اللہ نے جواب دیا تمہیں معلوم نہیں، شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے انگریزوں کے کہنے پر ترکستان کے مسلمانوں کو کافر نہ لکھا، 8 دن تک روز رات کو کوڑے تو کھائے مگر مسلمان کو کافر نہ لکھا۔
نعرہ تکبیر اسیر مالٹا شیخ الہند مولانا محمود الحسن علماء دیوبند یوں ہی تھوڑا ہی قربانی ہوتی ہے. ایک ہمارا دور ہے قربانی کا. جمعے والے دن میرے پاس ایک عورت آئی, نماز پڑھا کے میں گھر گیا تو کہنے لگی میں کب سے بیٹھی ہوں, ایک مسئلہ پوچھنے آئی ہوں. میں نے کہا پوچھ لے. قربانی کا ہے کہ ہم نے سال بھر ایک دمبا پالا, بڑا اس کو کھلایا پلایا, خوب موٹا فربا ہو گیا. ہم دونوں میاں بیوی بے ایمان ہو گئے بھی یہ تو کافی قیمت کا, اسے منڈی میں بیچیں تو 3000 کا بچے گا. ہم کہنے لگے کہ قربانی کرنی ہے, اسے بیچ کر گائے میں حصہ نہ لے لیں. یہ 2500-3000 کا بیچ کر 400-500 کا گائے میں حصہ لے لیں گے, کچھ پیسے بچ جائیں گے. میں نے کہا پھر تو کہنے لگی اگلی رات کوئی چرا کے ہی لے گیا, دمبے کوئی اٹھا کے لے گیا کوئی. میں نے کہا پھر کیا اب ہم کیا کریں, دمبا تو چور لے گئے جو قربانی کا تھا. میں نے قربانی کا کہا تھا, کوئی چرا کے ہی لے گیا, دمبے کوئی اٹھا کے لے گیا کوئی. میں نے کہا پھر کیا اب ہم کیا کریں, دمبا تو چور لے گئے جو قربانی کا تھا. میں نے قربانی کا کہا تھا, وہ تو بکری کا تھا, تم تو بے ایمان ہو گئے تھے. اب دور ایسا ہے. میں اس سال برطانیہ کے شہر لیز میں بیٹھا تھا, 10-15 آدمی بیٹھے ہوئے زور کے بعد چائے پی رہے تھے. سردی وہاں بڑی ہے, بڑی ٹھنڈ ہے, آدمی کو سردی ٹھنڈ لے کے بیٹھ جاتی ہے. ایک آدمی آیا اور آ کے کہنے لگا, ایک حافظ صاحب ہیں میاں چنو کے, 28 برس سے وہاں رہتے ہیں, نیک آدمی ہے. اس کو آ کے کہنے لگا ایک آدمی تھا پنجاب پاکستان کا کہ میرا والد فوت ہو گیا, آپ چل کر غسل دیں. اس حافظ صاحب کو کہنے لگا, وہ عموماً بیچارہ نیک آدمی ہے, غسل دیتا رہتا ہے. اس کے دل میں پتہ نہیں کیا بات آئی, چائے پیتا پیتا وہ حافظ صاحب کہنے لگا 50 پاؤنڈ لوں گا, انگریزوں کے 50 روپے. اب اس کو آگ لگ گئی جو بلانے آج کہنے لگا مولویاں نے شرم نہیں آندی, مردہ نوان دے پیسے مانگتے ہیں, ایک کم ہے, شرم آنی چاہیے تھی, تو نہیں مرنا. تو حافظ صاحب بچرائی میں پولا جموں کر کے کہنے لگا تڑپدا کیوں ہے, کوڑدا کیوں ہے, تھڑکدا کیوں ہے, میں تیرے پیو نو سر تو لے کے پیراں تائیں نوانا ہے, اگا بھی نوانا ہے, پیچھا بھی نوانا ہے. تینوں بہت مہنگا لگتا ہے, تو میرا اگلا استنجا کر دے, 100 پاؤنڈ لے لے. نقد لے انہیں, جا لوٹا بھر کے جا, انہیں صرف اگلا استنجا کر دے میرا. ترکی چیخ نکل گئی. اللہ والے کھال تو کیا, گوشت تو کیا, ہڈیاں بھی پوری نہیں. یہ کیا ہوا؟ فرمایا جب میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا تھا, لوگوں نے, ظالموں نے, کافروں نے مجھے پکڑ کے انگاروں پہ ڈال دیا, کھال جل گئی, گوشت جل گیا, ہڈیاں جل گئی, مجھے چھوڑا نہیں. بعد میں چھوڑا. فاروق اعظم نے پوچھا اب تیرا کیا حال ہے؟ صحابی نے رو دیا اور فرمایا کوئی حال نہیں, کوئی حال نہیں, نمازیں پڑھتا ہوں پر وہ مزہ نہیں آتا جو اس انگاروں پہ لا الہ الا اللہ پڑھنے میں مزہ آتا تھا. اب وہ مزہ نہیں ہے. وہ مزہ کہاں ہے اب؟ مولانا جعفر تھنیسری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم تینوں کو پیدل چلانے کے لیے ہم کو اکٹھا کر لیا, 10 سیر لوہے کے کڑے بنا کر ہمارے پیروں میں ڈال دیے. فرمایا ہمیں چلاتے تھے, جب نماز کا وقت آتا ہم آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے کر کے یکدم بیٹھ جاتے, تیمم کر کے سجدے میں گر جاتے,
चार चार अंग्रेज एक एक आलिम की कमर पे कोड़े बरसाते, चाबुक बरसाते। खुदा की कसम, जाफर थनेसरी लिखता है, लोग सारी उम्र सजदे में 3 मरतबा सुभान रब्बियल आला कहते हैं। यूं फरमाते हैं, हमने उन सजदों में एक एक सजदे में 70 दफा सुभान रब्बियल आला कहा। 70 दफा सुभान रब्बियल आला कहा। क्यों? इसलिए उस सजदे में जो मजा आया उम्र भर में फिर कभी आया ही नहीं। अल्लाह। तीनों को लाहौर लाए और एक आदमी पर्चा लेकर आया कि परसों तरसों तुम्हें फांसी लगा दिया जाएगा। बस ये खुश हो रही हैं, एक दूसरे को लिपट गए, मुबारक हो, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, वाह 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 वाह, मुबारक हो। वो देख रहा था जो पर्चा लेके आया था, वो कहने लगा, मौलवियों ये फांसी का पर्चा है, शादी का कार्ड नहीं है, खुश हो रहे हो? उन्होंने कहा, क्यों ना खुश हो, हम तो बड़े दिनों से मुंतजिर हैं। वला तहसबन्नल्लज़ीन कुतिलू फी सबीलिल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंतजार में है, कब मौत आए, कब अल्लाह की जन्नत में जाएं, कब अल्लाह का दीदार करें, कब हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाल का दीदार करें। अल्लाह। उसने जाकर अंग्रेजों को बता दिया, मौलवी तो खुश हो रहे हैं। उसने कहा, अच्छा, हमने फांसी कैंसिल कर दी, मौलवियों को खुश नहीं होने देना। मगर इनको बताया नहीं कि तुम्हारी फांसी कैंसिल हो गई। तीसरा दिन आया, जाफर थनेसरी फरमाते हैं, मैंने एक दरख्त के 3-4 पत्ते चबाकर रोजे की नियत कर ली। कल फांसी आऊंगा, अल्लाह के हुजूर में रोजादार होके जाऊंगा, महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौज़े कौसर के पानी से रोजा इफ्तार करूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारा दिन पिटाई में गुजर गया, बेहोशी में गुजर गया। अगली रात को होश आया। अल्लाह वाला लिखता है, और कुछ नहीं मिला, घास का तिनका मुंह में चबाकर सारा दिन की पिटाई वाला रोजा इफ्तार कर लिया। यूं फरमाते हैं, मेरे दिमाग में गोश्त जलने की बू आई। मैंने एक दीवार के पीछे झांक कर देखा, 1 दर्जन आलिम दीन लिटाए हुए हैं, गरम लोहा करके आलमों को दाग दे रही हैं। जाफर थनेसरी कसम खा के लिखते हैं, मेरे देखते देखते 12 के 12 शहीद हो गए, किसी ने माफी ना मांगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इनको बुरा कहते हो, जिन्होंने कुरान भी बचाया, नबी का फरमान भी बचाया, जान देकर बचाया, लहू देकर बचाया, सर दे के बचाया। सुभान अल्लाह। मौलाना जाफर थनेसरी कहते हैं, फिर मुझे एक पिंजरे में बंद किया गया। मालगाड़ी के डिब्बे में पिंजरा रखा गया, उसमें नोकदार तार अंदर को लगाए गए। ना मैं सीधा हो सकता था, ना मैं खड़ा हो सकता था, ना मैं बैठ सकता था। मैंने भी फैसला कर लिया कि मेरा आखिरी वक्त तो आ गया। हर सांस में मोहम्मद अरबी, सारे कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं भी दुरूद शरीफ पढ़ता हुआ जान दूंगा। कल को मेरा यूं कहने का मुंह रह जाएगा, आका मैंने तेरा नाम लेते हुए जान दी थी। फरमाते हैं, मैं दुरूद शरीफ पढ़ता रहा, सांस चलता रहा, अचानक मुझे चक्कर आया, गश आया, मैं नोकदार तारों पे गिरा, उधर मुझे मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार मिल गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाते हैं, सारी उम्र तरसता रहा, वो पिंजरा फिर आए, वो दौलत फिर मिले, वो फिर नोकदार पिंजरा आए, मैं फिर दुरूद शरीफ पढ़ूं। और फरमाया करती, चली फिरती है बुलबुल
چوچ میں گل اور ڈھونڈتی ہے شہید ناز کی تربت کہاں ہے؟ تکبیر! شہدائے اسلام، علماء دیوبند، فرمایا بات کوئی فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جنہیں مرنا نہیں آتا انہیں جینا نہیں آتا۔ مولانا حق نواز سنگوی، سبحان اللہ۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی پرانی باتیں ہیں، پرانے زمانے کے بزرگ تھے ایسے، 35 سال کا 34 سال کا نوجوان، کوئی لمبا چوڑا خاندان نہیں، کسی آڑتی کا بیٹا نہیں، کسی دکاندار کا بیٹا نہیں، کسی افسر کا بیٹا نہیں، کسی ڈاکٹر کا بیٹا نہیں، کسی ایم پی اے کا بیٹا نہیں، کسی وزیر کا بیٹا نہیں، لیکن خدا کی قسم اس سال میں اس صدی کو اکیلا ہی روشن کر گیا اور یہ ثابت کر گیا مال نہ صحیح، دولت نہ صحیح، حکومت نہ صحیح، یہ جان ہے صدیق کی صداقت پہ، فاروق کی عدالت پہ، عثمان کی شہادت پہ، علی کی شجاعت پہ۔ یہ ساتھ دے کر یہ ثابت کر کے جاؤں گا کہ اس زمانے میں بھی ناموس صحابہ پر جان دی جا سکتی ہے۔ شہید ناموں سے صحابہ، شہید ناموں سے صحابہ مولانا حق نواز جنگلی، قلب جنگلی زندہ تھا، قلب شیعہ ثابت تھا، قلب شیعہ ثابت تھا، قلب جنگلی زندہ تھا۔ عرض کر رہا تھا عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ جو مجاہد ہوتا ہے وہ ڈرنا ورنا نہیں جانتا۔ بے شک، جیلیں کاٹی، ایک ایک تھانے والوں نے رج رج کے پیٹا، 20 سیر 25 سیر کا نوجوان، اللہ وہ بھی تو آدمی تھا، چوٹ لگی، چمڑا اجڑ گئے، روٹی بیچ کے نہیں کھا سکتا تھا۔ میاں والی جیل میں جب لے کے گئی اتنا مارا، لیکن آئے صدیق کے نشے میں اسے مار کا بھی پتہ نہ چلا، فاروق کی عدالت کے نشے میں اسے مار کا پتہ نہ چلا، امام مظلوم سیدنا عثمان شہید رحیم رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میں اسے مار کا پتہ نہ چلا۔ ایک دفعہ تھوڑی، کتنی دفعہ جیل میں گیا، اتنا بڑا قد و قامت کا مالک بھی نہیں، میرے سے بھی چھوٹے قد کا، میرے یہاں آیا کرتا تھا، لیکن دانت کھٹے کر دیے تھے۔ جب لوگوں نے اس کو مار کے اپنا کمال سمجھا، پھر خدا کی خیرت جوش میں آتی ہے۔ اللہ یوں فرماتے ہیں جس کا کوئی نہیں اس کا میں ہوں، جس کا کوئی سہارا نہیں اس کا سہارا میں بن جاتا ہوں۔ پھر اس مظلوم کی بددعا کا ثمرہ تمہارے سامنے آ رہا ہے، تمہارے سامنے آ رہا ہے۔ اس لیے میں نے یہ عنوان عرض کر دیا کہ قربانی صرف بکروں چھتروں کی نہیں، گائے بندوں کی نہیں، قربانی علماء نے دی ہے، اللہ والوں نے دی ہے۔ دلی کے چاروں طرف 4000 عربی مدرسے تھے، میں تمہیں قسم تاریخ کی روشنی میں اٹھا کے کہتا ہوں 4000 تو مدرسے تھے، 1,00,000 سے زیادہ طالب علم تھا، سارے انگریز کے مقابلے میں شہید ہو گئے۔ کوئی نماز پڑھانے والا نہ بچا، کوئی اذان دینے والا نہ بچا، کوئی لانگڑی نہ بچا، بگڑتی نہ بچا۔ ان اللہ والوں کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ایمان میں قوت عطا فرمائے، سارے پاکستان کی حفاظت فرمائے،
مسلمان قوم کی، کشمیری مظلوموں کی، پوری عالم اسلام کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جامعہ عبداللہ بن مسعود کو دن دگنی رات چلوگی ترقی عطا فرمائے۔ اس میں پڑھنے والے طالب علموں کو علم و عمل کے زیور سے آراستہ کرے، پڑھانے والے اساتذہ کو اخلاص اور اپنی رضا نصیب فرمائے، خدمت گزار حضرات کے مال و جان میں کروڑوں گنا خیر و برکت عطا فرمائے۔ عید کا موقع آ رہا ہے، مجھے امید ہے کہ آپ حضرات زیادہ سے زیادہ یاد رکھو گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا فرما کر جائیں، دعا تو مانگ لو۔ سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ یا اللہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کی سیاکاریوں کو معاف فرما، مولا سب بیماروں کو شفا عطا فرما، سب کے دکھ دردوں کو دور فرما، حضرت درخواست دامت برکات ان کو دیرگاہ سلامتی عطا فرما، اور ہم سب کے سروں پر سایہ ان کا قائم دائم فرما۔ یا اللہ ہر پریشان حال کی پریشانی دور فرما، مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور فرما۔ یا اللہ سب کے روزی رزق میں، کاروبار میں، فصل میں خیر و برکت عطا فرما، سارے پاکستان کی حفاظت فرما، ساری مسلمان قوم کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جہاں جہاں شر ہے، فتنہ ہے، تعصب کی فضا کو ختم فرما، نفرت کی فضا کو ختم فرما، مولا رحمت کی فضا عطا فرما، بھائی چارے اور محبت کی فضا قائم فرما، کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی غیب سے نصرت فرما، کشمیری مستورات اور مسلمان بچیوں کی عزت کی حفاظت فرما، ہندوستان کے سارے مسلمانوں کی حفاظت فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سب کے والدین کی بخشش فرما، آباء و اجداد کی مغفرت فرما، دوستوں اور خدمت گزاروں کی بخشش فرما۔ یا اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورت بے کس بے بس قبروں میں پڑے ہیں، مولا سب کو معافی عطا فرما، سب کی قبروں پہ کرم فرما، سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا۔ یا اللہ یہ کلمے اور ایمان والی موت عطا فرما، تبلیغی جماعت جہاں جہاں کام کر رہی ہے قدم قدم پہ نصرت فرما اور شرف قبولیت عطا فرما، ہمیں بھی اس کے ساتھ مل کر اپنی آخرت قبر حشر سنوارنے کی توفیق عطا فرما۔ اس جامعہ عبداللہ بن مسعود اور سارے دینی مدارس کو ترقی عطا فرما، ہر شر سے ہر فتنے سے سب کی حفاظت فرما، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت محبت غلامی نصیب فرما، صحابہ کرام کا خادم اور غلام بنا، اللہ والوں کی رفاقت اور مجلس نصیب فرما۔ یا اللہ اساتذہ کے درجوں کو بلند فرما، مشائخ کے درجوں کو بلند فرما، مولانا حق نواز مرحوم کے درجوں کو بلند فرما، ان کے بچوں کی کفالت فرما، ان کی جماعت کی حفاظت فرما، ان کے مشن کی حفاظت فرما۔ یا اللہ عالم اسلام میں اتفاق اور اتحاد کی فضا قائم فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع۔ کراچی حیدرآباد کے ساتھی جتنے پریشان ہیں یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ وہاں کی بدامنی کا خاتمہ فرما، مولا تیرے حکم کے بغیر پتا حرکت نہیں کرتا، ذرہ نہیں ہلتا، رحمت تیری بھیک مانگتے ہیں سارے مسلمانی قوم پہ حفاظت فرما۔ یا اللہ ساری مسلمان قوم کی عزت کی، آبرو کی، جان کی، مال کی حفاظت فرما، ظالموں کے ظلم سے بچا، شریروں کی شرارت سے بچا، حاسدوں کے حسد سے بچا، ہر حادثے فتنہ پردازوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یا اللہ اس گرمی میں ان سب ساتھیوں کی حاضری قبول فرما، میں گناہگار کی حاضری بھی قبول فرما اور ذریعہ نجات بنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔